أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. سورۃ الروم آیت 42۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ قرآن مجید اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ سیر فی الارض کے ذریعے گزشتہ قوموں کی عاقبت اور ان کا صفحۂ ہستی سے مٹ جانے کا منظر دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ لوگ آج کل ان کی آبادیاں اجڑی ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر لوگ، آیت کا کہنا اکثر وہ مشرکین، یہ مشرک قومیں تھی، ان کی اجڑی ہوئی آبادی کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔ مختلف علاقوں میں ان کی آبادی کے آثار موجود ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ لوگ بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور ناز و نخرے سے کام لیتے تھے، انبیاء کو نظر انداز کرتے تھے، ان کا مزاح اڑاتے تھے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ کل تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ عبرت حاصل کرو، سمجھو اس بات کو، اور اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کی نصیحت کو مان لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ لہٰذا آپ اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز رکھیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین قیم کی طرف، مضبوط اور مستحکم دین کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لا مرد لہ من اللہ، اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ یومئذ یصدعون، صدع شگاف پڑھنے کو کہتے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر۔ اس آیے کریمہ میں یہ حکم ہے کہ یہ مشرکین، یہ کفار آپ کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، آپ کے مقابلے میں یہ لوگ طاقت میں ہیں۔ آپ ابھی مکی زندگی میں چند لوگوں کے ساتھ ہیں۔ قریش والے جو ہے وہ طاقت میں ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک بہت محکم سہارا موجود ہے، اس کی طرف توجہ رکھیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین قیم کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ ان کی اس دین محکم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی آپ کے لیے، آپ جب میدان میں کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے اتریں گے تو آپ کے ساتھ بھی نامساعد حالات سامنے آئیں گے۔
آپ نامساعد حالات کے ساتھ روبرو ہوں گے، اس وقت آپ کو بھی یہی خطاب ملے گا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے مضبوط ترین دین جو ناقابل شکست ہے، جو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ، اس کے پناہ میں جاؤ، پرواہ نہ کرو ان لوگوں۔ اسے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین قیم کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرو۔ دین کو قیم کہا ہے 2-4 دنوں کے لیے، مکی زندگی کے لیے، رسالت مآب کے حیات تک کے لیے نہیں، یہ دین قیامت تک کے لیے قیم ہے، مضبوط ہے۔ اس مضبوط سہارے کے سائے میں جاؤ، ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے نہ پھرو۔ بات کو سمجھو، ہم لوگ سمجھے اس بات کو، ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ دین قیم ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، یہ بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے، تمام چیزوں کا اقتدار اس کے قبضہ قدرت میں، اس کا دیا ہوا دین ہے، اس کے پاس جاؤ، پرواہ نہ کرو کسی کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ، رعونت کے ساتھ پیش آؤ، نہیں، لوگوں کے ساتھ لوگ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ آپ کے پاس ایک ناقابل شکست سہارا موجود ہے، دین قیم، مضبوط دین۔ سبحان اللہ، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیتے اور اس دین کے سائے میں آرام سے زندگی کرتے، پرواہ نہ کرتے دنیا والوں کی، دنیا والوں سے اچھی طرح پیش آنا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ایک ہوتا ہماری طرف سے کس طرح ہم کو پیش آنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، اور وہ جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے ساتھ ہم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے دین داروں کے ساتھ، دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ، دین پہنچانے والوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ صبر آزما ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے دین محکم کے سائے میں جاؤ، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آپ کا۔ ایمان رکھو اس بات پر، آزما لو، امتحان کرو، ایک معاملہ فہمی کے ساتھ، ہاں، یک طرف کا نہیں کہ بس ہم سے کہا ہے دین کے سائے میں جاؤ، ان کی پرواہ نہ کرو، لہٰذا ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رعونت کے ساتھ پیش، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے زیادتیوں کے ساتھ مقابلے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے رویے کی بات نہیں ہو رہی، ان کے رویے کے ساتھ آپ کو کیا مقابلہ کرنا۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس کو ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، وہ دن نہیں ٹلے گا۔ قیامت نے آنا ہی ہے، حساب کا دن آنا ہی ہوتا ہے۔ اس دن کے آنے کے بعد کوئی اشارہ نہیں ہے، فیصلہ ہو چکنے کے بعد کوئی صورت نہیں ہے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ ابھی من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے محکم مضبوط دین کی قلعے میں جا کے پناہ لے لو، محفوظ ہو جاؤ اپنے آپ کو۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگوں میں شگاف پڑ جائے گا، پھوٹ پڑ جائے گا۔
پھوٹ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو کچھ جہنم جائیں، کچھ جنت جائیں گے، پھوٹ پڑ جائے گا۔ اسی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، انسان جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگ جائیں گے، باپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، ماں کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ کہیں ماں باپ جو ہے اور بھائی اپنے کسی حق کا مطالبہ نہ کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور قیامت کے دن یہ اپنے عزیزوں کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے۔ مومنین کا ایسا نہیں ہوگا، مومن نہیں بھاگیں گے۔ مومن کے بارے میں آیات ہے قرآن مجید میں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بھاگیں گے نہیں، اپنے اہل یعنی خاندان گھر کے خاندان کی طرف خوشی خوشی واپس جائیں۔ ایک دو آیت اور ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، جو لوگ جنت جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر بیٹا جو ہے زیادہ مرتبے پر فائز ہے، باپ کی شفاعت کر کے سال دے جائیں گے۔ اگر باپ زیادہ مرتبے پر فائز ہے، بیٹوں کو شفاعت کر کے لے جائیں گے، بھاگیں گے نہیں، وہاں ایک دوسرے کی فریاد کو پہنچیں گے۔ جو قیامت جس لوگوں نے اپنی قیامت خراب کر رکھی ہے ان لوگوں کی بات ہے، یوم یصدعون، پھوٹ پڑ جائے گی ان میں، بھاگ جائیں گے، تتر بتر ہو جائے گے، کوئی کسی کی فریاد کو نہیں پہنچے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی راہ سدھارتے ہیں۔ جس نے کفر کیا فعلیہ کفر، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں پہنچے گا، کفر کرنے والے کا نقصان کافر ہی کو پہنچے گا، کسی مومن کو، کسی مسلم کو، کسی اور شخص کو نہیں ضرر پہنچتا۔ ہم لوگ جب لوگوں کے لیے کہتے ہیں یار نماز پڑھو، تو وہ ہمارے کہنے پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ملتا، نہ میری زندگی بہتر ہوتی ہے، نہ میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ مجھے آسائش ملتی ہے اس کے نماز پڑھنے سے۔ کسی نے میری بات کو سن کر کے نماز شروع کر دی، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے نماز شروع کی ہے یا نہیں کی ہے، ہمارے علم تک میں نہیں ہوگا، ہم کو کیا فائدہ ہے؟ فعلی اس کے اوپر ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، جو نافرمانی کرتا ہے اور پھر ہماری باتوں کا مزاح اڑاتے ہیں، اور مولوی نماز کرتا ہے، کیا فائدہ دے گی تمہاری نماز؟ بہت سی نمازیں پڑھی تھی ابلیس نے، اس کی نماز اس کو اس کے کام نہیں آئی، دلیل دیتے ہیں جی، ابلیس کی مثال پیش کرتے ہیں، فعلیہ کفر، نہ پڑھے نماز۔ یا کافر اگر کفر اختیار کرتا ہے کرے اختیار، اس کا نقصان خود اسی کو ہے۔ یہ جو ہدایت دینے والا ہے وہ اس کا ہمدرد ہے، اس کا خیر خواہ ہے، خیر خواہ۔ روایت میں سید شہداء گریہ فرما رہے تھے شامی اور کوفیوں کا بڑا لشکر دیکھ کر، کس بات پر؟ ان کے ساتھ ہمدردی میں، یہ بیچارے سب جہنم جائیں، ان کا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
رحم کھاتے تھے قاتلین پر کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں۔ ادھر ہادیان برحق رحم کھاتے ہیں، ان کا کوئی مفاد مصلحت نہیں ہو، رحم کھاتے ہیں۔ نماز پڑھو، اپنی آخرت کے لیے نجات فراہم کرو، ایمان لے آؤ، کفر ترک کرو، تمہارے فائدے میں، فعلیہ کفر، نہیں کرتا ہے فعلیہ کفر، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ کو چاہیے اس کی عبادت، نہ اس ہادی کو چاہیے، نہ اللہ کو چاہیے، کسی کو کچھ نہیں چاہیے، خود اسی کو چاہیے، لیکن وہ نہیں سمجھتا اس بات کو، وہ عناد کرتا ہے، یہ رہنمائی کرنے والے کے خلاف عناد کرتا ہے، جاؤ جاؤ، ہم تمہارے بات نہیں مانتے۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کے لیے راہ سدھارتے ہیں، یمہدون تمہید ممہد، راہ سدھارتے ہیں، راستہ بناتے ہیں، راہ ہموار کرتے ہیں، کہاں کے لیے؟ نجات کی طرف، جنت کی طرف جانے کا راستہ بناتا ہے۔ عمل صالح راستہ ساز ہے۔ یہاں آپ کے لیے قابل توجہ بات یہ ہے، اگر ہم صحیح توجہ دیں اس دین کو سمجھنے کے لیے، دین کا سمجھنا کس قدر ضروری ہے، سب سے پہلے یہ ہے سمجھ، اس دین کو سمجھو۔ کتنی تاکید ہے روایات میں سمجھنے کی، سمجھ۔ اس آیہ کریمہ میں کفر اور ایمان کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ کفر اور عمل صالح کا مقابلہ ہے۔ کفر کے مقابلے میں عمل صالح ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے وہ کفر اسی کے خلاف، جو نیک عمل کرتا ہے، نہیں فرمایا جو ایمان لے آتا ہے وہ اس کے لیے، جو نیک عمل بجا لاتا ہے۔ نیک عمل کون بجا لائے گا؟ کسی کے ایمان کے اوپر اگر کوئی دلیل ہے تو اس کا عمل ہے، اس کا عمل دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایک شخص نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، دلیل ہے یہ شخص مومن ہے۔ ایمان اگر دل میں ہے تو اس کے اثرات اس کے کردار پر مترتب ہوتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں ہے جس کے اثرات اس کے کردار پر مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ ہم مومن ہیں اور کردار میں بہت بدتر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ، اور پکا مومن۔ بھئی اگر آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے تو اس ایمان کے اثرات آپ کے کردار پر مترتب ہونا قہری اور ضروری ہے۔ اگر آپ کے کردار کے اوپر کوئی اثرات مترتب نہیں ہے، دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ عمل ایمان کی علامت ہے، عمل ایمان پر دلیل ہے، اس لیے یہاں کفر کے مقابلے میں عمل کو رکھ دیا، کفر کے مقابلے میں ایمان کی علامت کو رکھ دیا، ایمان کے اثرات کو رکھ دیا۔ چنانچہ احادیث میں بھی ہے، اس کی وضاحت ہے احادیث میں کہ الایمان عمل کلہ، کافی کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ الایمان عمل کلہ، ایمان
عمل ہی سے عبارت ہے۔ عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ عمل کو کردار میں اگر ثابت ہے تو پھر وہ ایمان ہے، ورنہ وہ ایمان نہیں ہے۔ قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے مدینے میں، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے بیت الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حکم آیا مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ جب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا ہمارے ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو جو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ نمازوں کو نہیں فرمائے، ایمان کو فرمائے۔ ان نمازوں کو ایمان کا نام دیا۔ یہاں عمل کو ایمان کی جگہ پر عمل صالح رکھا ہے، اسی چیز کے تحت۔ ایک حدیث میں ہے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ کی تشریح میں کہ امام نے فرمایا کہ تمہارا اعمال صالح جو ہے وہ تجسم اعمال کا ایک نظریہ ہے، اعمال مجسم ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ہمارا عمل ہم جو کام کرتے ہیں وہ فضا میں محفوظ رہتا ہے۔ انرجی ہے، انرجی فضا میں ختم نہیں ہوتی، منتشر ہو جاتی ہے، لیکن اس کو جمع کر کے دوبارہ آپ کے عمل کی شکل سامنے لانا ممکن ہوتا ہے، وہ معدوم نہیں ہوتا۔ آپ کا ہمارا عمل جو ہے اس فضائے ارضی میں، اس کائنات کی فضا میں محفوظ ہے۔ کالعینن، وہی عمل ہم اپنی آنکھوں سے خود کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے اور یا برے عمل کرتے دیکھیں گے، پھر تعجب کرے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ایک اشارہ کیا تھا کسی کے ساتھ تمسخر میں، وہ بھی دکھا دیا۔ صغیرۃ، وہ محفوظ ہے نا، آپ کی ہر جنبش محفوظ ہے، اور نظر آ جائے گا۔ اچھے لوگ کہیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال ادھر دیکھو، برے لوگ کہیں گے کاش کہ یہ نامہ اعمال دیکھنے کا یہ دن ہی نہ آتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ تمہارا اعمال جو ہے تمہارے لیے راستہ ہموار کرے گا، جس طرح خادم تمہارے لیے بستر آمادہ کرتا ہے، جنت پہلے سے چلا جائے گا اعمال اور آپ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، راہ سدھارتے ہیں، نیک اعمال آپ کے لیے راہ سدھارتے ہیں، جنت جانے کا راستہ بھی بہتر بناتا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں ایمان اور عمل صالح قابل تفریق نہیں ہے۔ ایمان ہے تو عمل صالح ہے، عمل صالح ہے تو ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے، یہ دونوں قابل تفریق نہیں ہے۔ اگر کسی پر عمل صالح نہیں ہے، دلیل ہے ایمان نہیں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو نہیں ہو سکتا عمل صالح نہ ہو۔
اسی لیے قرآن مجید میں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جا بجا قرآن مجید میں جا بجا، ایک دو نہیں، ایک جگہوں پر تکرارن کرارن یہ جملہ موجود ہے، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، یہ دونوں ناقابل تفریق ہیں۔ آپ جو بے عمل ہے لاکھ دلیل پیش کرو قرآن کے ان صریح آیات کے مقابلے میں، ایک آیا نہیں، ایک آیا ہو تو بھی نہیں کر سکتے آپ اس کے مقابلے میں اپنی رائے، ان متعدد آیات کے مقابلے میں آپ بے عمل لاکھ دلیل پیش کرو، آپ کو فائدہ نہیں دے گی، رحم کر اپنے اوپر۔ ایمان عمل صالح کے ساتھ قابل تفریق نہیں ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جزا دے، من فضلہ جزا دے، اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے ہم کو ہمارے نیک اعمال کا، وہ ہمارے اعمال کا صلہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے اعمال کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو اس دنیا میں عنایتیں فرمائی ہیں، جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ جتنے عبادت کریں گے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا جو اس دنیا میں آپ کو اللہ نے دے رکھی ہے، اور اس کے مقابلے میں جنت میں ہمیشہ کی زندگی کے آپ کیسے مستحق ہیں؟ نہیں مستحق ہو سکتے، وہ ہو سکتے ہیں من فضلہ، اللہ کے اپنے فضل و کرم سے جزا دے گا، نہ ہمارے اعمال۔ البتہ آپ کو اعمال کے ذریعے اہل بنانا ہوگا اللہ کے فضل کا، آپ اہل ہو جائیں تو بہت بڑا فضل ملے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، وہ یہ فضل جو ہے وہ کافروں کے اوپر نہیں کرے گا، وہ اہل نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم ان کو مل جائے۔ آپ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح بجا لاتے ہیں، اس ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے آپ اہل ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم آپ کے شامل حال ہو جائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائیں، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون، تم شکر کرو۔ ومن آیاتہ، اللہ کے آیات میں سے ہے۔ آپ سے بارہا کہا ہے ایک بات کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے، قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے سطحی نظر سے نہیں گزرنا۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کے وجود کی نشانیاں۔ ومن آیاتی، دیکھو اللہ کے موجود ہونے کی نشانیاں۔ جو ملحدین اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے وجود کی یہ نشانی ہے۔ یہ منکرین کے ساتھ ہے خطاب، تو پھر وجود کی نشانیاں ہوں گی، یا یہ خطاب ہے مشرکین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے مدبر کائنات ہونے کے منکر ہیں۔
یہ من آیات ہی، یہ تدبیر کائنات کی علامات اور نشانیاں ہیں کہ اللہ خود اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ ہاتھ اٹھائے کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اللہ مدبر ہے، جہاں خالق ہے مدبر بھی ہے۔ بارہا آپ سے کہا ہے خلق اور تدبیر قابل انفکاک نہیں ہے، مشروع آئندہ انشاءاللہ تعالی۔